والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گزشتہ اگست کی پہلی تاریخ ہے اور قرآنی اقدار معیشت یعنی اکنامک ویلیوز قرآن کی جو ادا کردہ اقدار ہیں ویلیو جن کا تعلق معیشت کے حوالے سے اس پر آج کا یہ تیسرا درس اور اس کا آغاز ہم پچھلے درس سے اس حوالے سے پڑھ رہے ہیں کہ قرآن حکیم نے معیشت اور فلاح ان دونوں کو باہم جوڑا ہے. بل الصلاۃ اور المعیشت یعنی انفاق یہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی دامن کا تعلق رکھتا ہے. اس ضمن میں ہم نے سورہ المعارج 682 صفحے بعد آیت نمبر 22 سورہ المعارج 70 نمبر ہے 682 صفحہ ہے. آیت نمبر 22 میں صلاۃ اور معیشت کے حوالے سے جو باہمی مضمون ہے تعلق ہے اس حوالے سے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں. یہ 682 صفحہ آیت نمبر 22. پہلے جہنمی جو ہے جہنم میں جانے والے ان کے جو برے اعمال ہیں عقائد ہیں ان کا ذکر کیا ہے. فرمایا من ادبر وتولى کہ جو جہنم ہے وہ بلاتا ہے. ماقبل جہنم کا ذکر ہے انہا لظی جہنم تدعو وہ بلاتا ہے یا بلائے گا. جہنم کس کو بلائے گا؟ من ادبر وتولى جس نے کتاب اللہ کی دعوت کو سنا اور پیٹھ پھیری. ادبر پیٹھ پھیری وتولى اور اگر کبھی عہد کیا تو اس سے کرنی کترا. ادبار تو ہے آنے یا تولا ہے کرنی کترا جانا یعنی فیصلہ کو جانا یعنی عہد کر لینا اور عہد کو پھر توڑ دینا. وہ جمع ہوا اور یہ وہ شخص ہوگا جہنم میں جانے والا جو مال کو جمع کرتا گیا. جمع مالن و عدد اپنا مال بینک بیلنس بڑھاتا گیا. اور جو ایک دفعہ بینک میں داخل ہو گیا کوٹلی میں داخل ہو گیا بس اس کے اوپر گرا گیا اس کو محفوظ کر لیا کہ دوسروں کے حقوق جو ہے نا وہ اس میں کوئی ادا نہ ہونے پانے. انڈین انسان کھولے کا ایسا انسان جس کا ماقبل ذکر ہے یہ کیا ہو جاتا ہے غلو ہوتا ہے. اللہ نہیں پیدا فرماتا یہ نہیں فرمایا خلقنا الانسان ہم پیدا کرتے انسان کو کھولے کا کیسے واحد ہے پہلے موجود ہے یعنی اس منٹیلٹی کے نتیجے میں انسان غلو ہو جاتا ہے. غلو کیا ہوتا ہے اس کا محترم خود ہی قرآن اس کی تفسیر فرماتا ہے اذا مسہ الشر جب اسے کوئی شر ناکامی کوئی حادثہ کوئی انوانٹیڈ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے جزا فضا کرتا ہے برا بھلا کرتا ہے بیلنس آف مائنڈ کو بیٹھتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اور جب اس کے ہاتھ لگتی ہے کوئی بھلائی کامیابی نفع تو کیا کرتا ہے منوع اسے روک لیتا ہے اپنی ذات. یعنی اگر کوئی معاشرے میں انوانٹیڈ سچویشن پیدا ہو گئی کہ اس کی ذمہ داری نہیں لے گا اور معاشرے سے جو خوشحالی کامیابی اس طرح ہاتھ آ جائے ہاتھ آ لگے منوع تو اسے جب بس اب ایسا توازن ایسا نظام بناتے ہیں تو اس کے اندر اس کی ذات تک محدود ہوتے رہ جائے روک دیتا ہے اس. آگے فرمایا الا المصلی مگر مصلی ایسے نہیں ہوتے
یعنی یوں نہیں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مومن ایسے نہیں ہوتے. مومنوں کا استثناء کرنے کی بجائے استثناء کس کا کیا؟ الا المصلین، مگر مصلی ایسے نہیں ہوتے. گویا کہ اگر مصلی یہ کر رہے ہیں تو یہ وہ مصلی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں الا المصلین، مگر مصلی تو ایسا نہیں کرتے. اور کون سے مصلی؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ 5 وقت کے مصلی نہیں ہیں، 2 وقت کے 3 وقت کے تہجد کے مصلی نہیں ہیں. یہ کون سے مصلی ہیں جن کے لیے کامیابی ہے؟ علی صلاتهم دائمون، جو صلاۃ دائمہ، ایک صلاۃ ہے رفتہ محترم مؤقت جو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر ان اوقات میں ہے، اور ایک ہے صلاۃ دائمہ ہمہ وقت کی صلاۃ کے لیے صلاۃ وقت ریحرسل ہے. یہ اس کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ ہے، اس کی طرف لے جانے والا ایک رہنما، لیکن مقصود کی ساتھ جو ہے وہ صلاۃ دائمہ. ابھی ہم صلاۃ دائمہ پر تھوڑا سا دیکھیں گے. قرآن سے آگے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. یہ ہے مصلی کون؟ دائم مصلی کون ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں فی اموالہم کہ جن کے مال میں ہے، مالیات میں ہے، اکنامک ریسورسز میں ہے، جو کچھ ان کے پاس مالی وسائل ہوتے ہیں، ان مالی وسائل کے اندر کیا ہے؟ حق رائٹ، معلوم نون اور ریکگنائز، یعنی خیرات کے طور پر نہیں بلکہ ایز اے میٹر آف رائٹ، قانون کے طور پر. کیسا قانون؟ معلوم، جو نون ہے، جانا پہچانا ہے ہر ایک کے نزدیک. ہر مومن جانتا ہے کہ میں نے اپنے مال میں سے یہ لازمن ادا کرنا ہے ان کے لیے للسائل والمحروم، ان افراد کے لیے جو معاشرے میں نیڈی ہے، پورا نہیں، جن کی ضروریات رکی ہوئی ہیں. سائل کا معنی ہے حاجت مند، جن کی بنیادی ضروریات زندگی جو ہے ان کی کفالت ہر مومن کے لیے واجب. اسلامی مملکت میں بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی ریاست پر، امت پر واجب ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی کتا، اونٹ، حیوان بھی مر جائے تو خلیفۃ المسلمین امام اس کے بارے میں جواب دے. انسان کا خودکشی کرنا تو عالم اسلامی میں تصور میں بھی نہیں آ سکتا. حیوان بھی اگر کوئی مارا جائے ظلماً تو امام جواب دہ ہے عند اللہ اور عند الامہ. للسائل حاجت مند، ضرورت جن کی ضروریات، اور والمحروم ڈیپرائیوڈ آف، یعنی جو محروم وسائل ہیں یا کسی وقتی ہنگامی طور پر ان پر کوئی حادثہ پڑتا ہے. تو یہ جو صلاۃ ہے رفقہ محترم، جس کا معیشت کے ساتھ یہ جو تعلق ہے، یہ ہے انبیاء والی صلاۃ. اس کا ہم نے پہلے حوالہ دیکھا تھا سورہ ہود آیت نمبر 1187 کہ سیدنا ہود علیہ السلام نے جب یہ صلاۃ کا تصور کیا، قوم ملک کھڑی ہو گئی کہ ہم نہیں یہ چلنے دیں گے. اور یہی انبیاء والی صلاۃ اور رفقہ محترم کہ جس کو سورہ مریم کی آیت نمبر 58 میں ہم نے پڑھا تھا فخلف من بعدہم خلف، ایسے نہ خلف الانبیاء کی گدیوں پر بیٹھ گئے. کیا انہوں نے کیا؟ پہلا جرم اضاعوا الصلاۃ، الصلاۃ کو غائب کر دیا. یہ انبیاء والی صلاۃ. باقی دین کی صلاۃ غائب ہو جاتی ہے، اور مذہب کی صلاۃ جو پوجا پاٹ کے حوالے سے ہے کہ اللہ کے سامنے جھک لیا، جسم جھکایا، ماتھا زمین پر رکھا اور سمجھ گئے کہ ہم نے تو صلاۃ ادا کر لی. یہ وہ صلاۃ انبیاء والی جو ہے رفقہ محترم، اس کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ ہے. یہ کلی الصلاۃ نہیں ہے. ابھی دیکھیں اس ضمن میں کہ صلاۃ ہے کیا. اس ضمن میں رفقہ محترم سورہ القیامہ 75 سورہ 663 صفحہ ہوگا، 663 صفحہ 93 693 صفحہ
سورہ القیامہ 75 سورہ ہے، آیت نمبر 31 اور 32۔ سورہ القیامہ آیت نمبر 31 اور 32۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے رفتار محترم کہ قرآن بائی کنٹراسٹ ازداد کے ذریعے حقائق کو لوگوں کے ذہنوں میں اتارتا ہے۔ آیت 31 دیکھیں، فلا صدق ولا صلى، نہ تو اس نے کیا نہ کیا رفتار محترم، صدق ٹیسٹیفائی، تصدیق کرنا، اس نے تصدیق نہ کی۔ کس نے؟ کافر نے، منافق نے، منکر نے۔ فلا صدق، نہ تو اس نے تصدیق یعنی اٹیسٹیفیکیشن، نہ تو اس نے کلام الہی کے من جانب اللہ ہونے کی تصدیق کی، اور آگے فرمایا ولا صلی، اور نہ اس نے صلاۃ کی۔ اب دو لفظ آ گئے، ایک آیا تصدیق اور دوسرا لفظ کیا آیا؟ صلاۃ۔ اب ان کی ضد آ رہی ہے، جو صدقہ ہے اس کی بھی ایک ضد آ گئی، اور جو صدقہ ہے اس کی بھی ایک ضد آ گئی۔ ان ضدوں سے ہم مفہوم مطابق کو سمجھ سکتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ نہ تو تصدیق کی، نہ صلاۃ کی، کیا تو کیا کیا؟ فرمایا وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، لیکن اس نے کیا تو کیا کیا؟ تکذیب کی۔ اب یہ تکذیب زیادہ کس کی رفتار محترم؟ صدقہ تصدیق نہیں کی، بلکہ کیا کی؟ تصدیق کرنے کی بجائے تکذیب کرتا۔ پھر فرمایا تھا سنگا نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ وَتَوَلَّىٰ، یعنی عہد کرتا ہے اور عہد کر کے بدعہدی کرتا ہے، یعنی عہد کو پورا نہیں کرتا، عہد کرتا ہے فرما برداری کا، کل زندگی کو احکام الہیہ کے مطابق ڈھالنے کا، لیکن وہ بیک آؤٹ ہو جاتے۔ تو یہ جو تولا رفتار محترم یہ ضد میں ہے سلت، اور عربی زبان میں مسلی ریس گھوڑوں کی جب دوڑو تو جو دوسرے نمبر پر گھوڑا آتا ہے اسے عربی زبان میں مسلی کہتے ہیں۔ محمد ابن کلثوم کہتے ہیں، کا شعر ہے لَتَجِدَ السَّوَابِقَ مِنْهَا وَالْمُسَلِّينَ، کہ دیکھو کہ جب گھوڑ دوڑ ہوگی السَّوَابِقَ مِنْهَا، پہلے نمبر پر جو گھوڑا آئے گا وہ بھی ہمارا ہوگا، وَالْمُسَلِّينَ، اور دوسرے جو جس کی کمپنی اگلے کے ران کے ساتھ آگے چلے گی، سیکنڈ میں فرسٹ ہوگا، وہ بھی ہمارا ہوگا۔ اس کو کیا عرب کہتا ہے؟ المسلی۔ المسلی کا اصل ہے احکام الہیہ کے پیچھے پیچھے انفرادی اور جماعتی طور پر چلنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد بننا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عہد ہے، عہد مسجد میں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین عہد صلاۃ ہے، اور مسجد سے باہر نکلتا اب اس کی اقامت ہے۔ اگر ہم جج ہیں تو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے کریں گے تو ہماری اقامت صلاۃ ہے۔ اگر منڈی میں بیٹھے ہیں، یعنی معیشت میں اقتصادیات اس شعبے میں بیٹھیں گے، وہاں احکام الہیہ پر اگر ہم عمل بند ہوں گے، عمل قائم کریں گے اور کرائیں گے تو ہماری صلاۃ اقامت، ورنہ کیا ہوگا؟ ابھی آ گئے۔ اب یہ جو فرمایا کہ اس نے نہ تو تصدیق کی نہ صلاۃ، بلکہ کیا کیا؟ تکذیب بھی، اور اس کے ساتھ تولا کیا۔ اب اس کے ساتھ دیکھیے رفتار محترم کہ انبیاء علیہ السلام جب صلاۃ اور معیشت کے حوالے سے یہ صلاۃ کا تصور امت میں، انسانیت میں، ماحول اور معاشرے میں دعوت دیتے ہیں تو کیا رد عمل ہوتا ہے؟ دوسروں کے رد عمل کو چھوڑیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رد عمل کو دیکھیے۔ یہ صفحہ ہے رفتار محترم 716 سورہ العلق، سورہ العلق، سورہ العلق 716 صفحہ، آیت نمبر 9 اور 10۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ،
کیا آپ نے دیکھا؟ ارائی، کیا آپ نے دیکھا؟ کس کو دیکھا؟ اس کا مطلب الذی ینہا، جو روکتا ہے، منع کرتا ہے، نہیں روکنا، مزاحمت کرنا، جو روکتا ہے، مزاحمت کرتا ہے، کام نہیں کرنے دیتا۔ کس کو کام نہیں کرنے دیتا؟ اور اس کا مطلب کیا کام نہیں کرنے دیتا؟ عبدن اذا صلی، ایک بندے کو، عبدن ایک عظیم الشان بندے کو، اور یہ عظیم الشان بندہ کون؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ روکتا ہے ایک عظیم الشان انسان کو، کس کام سے روکتا ہے وہ؟ اذا صلی، جب وہ عظیم الشان انسان عمل صلاۃ کرنا چاہتا ہے، یعنی جب کبھی رسول صلاۃ کی دعوت دیتا ہے تو وہ صلاۃ سے روکتا ہے۔ اب جہاں تک صلاۃ بنانا، پوجا پاٹ، مسجد بنانا، مسجد میں جا کر لینا جو ہم کرتے ہیں، اس سے رفتار محترم کسی نپولین بوناپارٹ نے نہیں روکا، کسی انگریز نے نہیں روکا، کوئی واجپئی نہیں روکا، کوئی بال ٹھاکرے نہیں روکا، بلکہ وہ مسجدیں بنا کر دیتے۔ آپ حیران ہوں گے کہ قوت الاسلام کے نام سے سب سے پہلے جو پیرس میں مسجد بنا دی وہ برطانیہ یعنی فرانسیسی حکومت نے بنائی۔ اور نپولین جب بوناپارٹ جب آیا تو اس نے کہا لکم ان تصلوا فی مساجدکم، مسجدوں میں نمازیں پڑھو، ہم قطعا مانے نہیں ہیں۔ لیکن جب دوسری طرف آئے تو وہ ترکیہ کی تاریخ کا یعنی تاریخ کی بات ہے، تو یہ فرمایا اذا صلی، جب کبھی وہ صلاۃ کے حوالے سے عظیم شان انسان کھڑا ہوتا ہے تو مزاحمت کر۔ اب اس کے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، اس کا محترم 107 سورہ الماعون، 107 سورہ 721 صفحہ 721 صفحہ آیت نمبر 4 اور 5 فرمایا فویل للمصلی، فویل ہلاکت، تباہی، بربادی کن کے لیے رفتار موٹر؟ فویل ہلاکت، تباہی، بربادی کن کے لیے؟ ہمارے ذہن میں تو یہ بات ہے جو صلاۃ ادا نہیں کرتے، جو نمازی نہیں ہے۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہلاکت ان کے لیے جو صلاۃ نہیں ادا کرتے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ فویل للمصلین، ہلاکت، تباہی اور بربادی کن کے لیے رفتار مطلب للمصلین، اور مصلین اس میں فاعل ہے، ایکٹیو پارٹیسپل، مصلین اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل ہوتا ہی اس وقت ہے جب کسی کام کو آپ ہیبٹ کے طور پر، پروفیشن کے طور پر، ایڈکشن کی حد تک اسے اڈاپٹ کر لیں۔ شارب جو شراب کا عادی ہو جائے، نہیں سارق سرقہ کا عادی ہو جائے، فویل للمصلین، ہلاکت، تباہی اور بربادی کن کے لیے جو بڑی یعنی پیشہ ورانہ انداز میں یعنی بڑے تسلسل کے ساتھ صلاۃ کر رہے ہیں، صلاۃ کر رہے ہیں۔ صلاۃ کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، یہ نہیں کہا کہ جو ادا نہیں کرتے ان کے لیے ہلاکت، صلاۃ کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیسے صلاۃ کرنے والے ہیں اس کا مطلب جن کے لیے اللہ نے ہلاکت، ناکامی، نامرادی فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ صلاۃ ادا کرنے والے ناکام ہونے والے ہیں کہ ساری زندگی صلاۃ کرتے گزر گئی، لیکن صلاۃ کی فائدہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ صلاۃ کا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، بندے کے حوالے سے مقصود اور نصب العین کیا ہے، اس میں کبھی ایک لمحے غور نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں عن صلاتہم ساہون، جن کو ان کی صلاۃ کے حوالے سے سہو ہے،
صحاب میں مبتلا ہیں. سہلنا صحاب کا ہوتا ہے رفتار محترم تیر مارنا کہیں اور چلانا کہیں اور چلا کسی جگہ دے. یعنی اوپی آپ کو نہیں کہتا ہے ٹارگٹ کسی جگہ ہے اور آپ چلا کسی اور جگہ کر رہے ہیں, سارا ایمونیشن ضائع کر رہے ہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے صلاۃ کا جو ہدف تھا, اس کا جو نصب العین تھا, پرپس تھا, اس پرپس کے حوالے سے کبھی سوچا ہی نہیں, اللہ کو راضی کر رہے ہیں. تو یہ صلاۃ الذین هم عن صلاتهم ساہون, جن کو سہو ہو گیا ہے, چوک ہو گئی ہے ان کی. اور چوک کہاں ہوئی ہے؟ صلاۃ میں نہیں ہوئی. فی صلاتہم ساہون نہیں کہا کہ کوئی سجدے میں پڑھنا بھول گئے یا ارکان میں اعتدال نہ رہا. ساہو فی صلاۃ نہیں کہہ رہا, عن صلاتہم, عن یعنی عن غایت الصلاۃ, عن اقتضاء الصلاۃ, صلاۃ کے غائب نصب العین مقصدیت کے حوالے سے غافل. اس پہ کبھی غور نہیں کیا انہوں نے. اب اس جمن میں رفتار محترم دو مقام دیکھیں. مثلا ہماری صلاۃ جو آج ہمارے اندر ہے, اس کے لیے تو کوئی حکومت بھی آپ کو شرط نہیں ہے. غلام ہیں تو غلام ابن غلام ہیں تو 3 صدیوں سے برصغیر پاک و ہند کی امت جو ہے رفتار محترم, یہ آپ نے جان کو سبو کو کھو بیٹھی ہے. یعنی ملت مارا خدنگ آخری, خدنگ آخری یعنی ٹیپو سلطان سراج الدولہ, کہ جہاں سے ہم اپنے استقلال اور آزادی کو کھونے کا نقطۂ آغاز کا, پھر تو زوال کی اندھیری رات ہے جس میں آج ہم سب مبتلا ہیں. تو یہ جو صلاۃ ہے انبیاء والی جو مقصود بالذات ہے, قرآن اس کے لیے ایک شرط قرار دیتا ہے رفتہ محترم, اور وہ ہے تمکن فی الارض. تمکن فی الارض, آزاد و خود مختار اسلامی مملکت. اور مذہب کی جو صلاحت ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں. وہ غلام ابن غلام بڑے پریم اور سکون سے جو ہے وہ صلاحت کا سجدہ لمبے پر لمبا کرتا چلا جاتا ہے. اب دیکھیے سورہ الحج 22ویں سورہ, یہ آیت ہے 403 صفحہ شروع کر لیں. اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو جو منصور ہوں گے ان کا ذکر ہے آیت نمبر 40 میں. عباد اللہ المنصورون, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ, بلا شبہ اللہ منصور کرتا ہے اور کرے گا. اللہ دست و بازو بنتا ہے, بنے گا جو اس کے دین کے دست و بازو بنیں گے. اور بلا شبہ اللہ ہے قوت والا, غلبے والا. یہ جو منصور ہونے والی جماعت ہے, یہ کون سی جماعت ہے؟ آیت 41, الذین ان مکناہم فی الارض, یہ وہ لوگ ہیں منصور کہ جب ہم انہیں زمین میں تمکن عطا کریں گے, ارشدیہ, جب ہم انہیں زمین میں تمکن عطا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کیا کریں گے؟ یعنی تمکن کے بعد, یہ ہے نقطہ, یعنی تمکن کے بعد. اور آپ دیکھ لیں صلاۃ کی جو فرضیت ہے, ایک رائے علماء کی یہ ہے کہ یہ جس وقت ہجرت کا حکم ہوا ہے, اور ہجرت سے مدینہ کی ہجرت مراد ہے, اور مدینہ کی ہجرت کیا تھی؟ تمکن فی الارض کا نقطۂ آغاز, تمکن فی الارض کا نقطۂ آغاز. تو تمکن فی الارض کے نقطۂ آغاز پر صلاۃ فرض ہوئی, یعنی ان سے پہلے صلاۃ نافلہ تھی. فرضیت صلاۃ جو ہے وہ تمکن فی الارض کے نقطۂ آغاز. الذین ان مکناہم فی الارض, کیا ہوگا؟ اقاموا الصلاۃ. تمکن فی الارض کے بعد کیا کریں گے؟ الصلاۃ کو قائم کریں گے.
وآتوا الزکات، اور زکات اس کا نظام یا اس کی ادائیگی اس کو کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، واعظ بھی جو ریکگنائز ویلیوز ہیں ان کو نظام حکمرانی کے طور پر نافذ کریں گے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور جن کو اسلام ریکگنائز نہیں کرتا وہ ان سے روکیں گے۔ کانسٹیٹیوشن، لیگل، قانون، ضابطہ، اور ان کا خاصہ کیا ہوگا؟ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ان کے ہاں کے تمام فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، دین سے طے ہیں۔ ہر معاملے کی آخری فائنل ساورینٹی، اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے پاس۔ ہر چیز کا فیصلہ انجام کار اللہ کی عطا کردہ اقدار کے مطابق ہوگا۔ اب اس کے ساتھ گفتگو محترم دیکھیں، صلاۃ کی جو انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ہے تو اس کی ایک خاص پہچان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ہے۔ گفتگو محترم سورہ العنکبوت 29ویں سورہ 481 صفحہ آیت نمبر 45، آیت نمبر 45 سورہ العنکبوت، فرمایا اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، تلاوت کرتے رہیں یعنی پیش کرتے رہیں، سامنے لاتے رہیں، یہ حقائق سمجھاتے رہیں۔ اور آگے ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ الصلاۃ کو قائم کرنا۔ اور صلاۃ کے قائم کرنے سے کیا ہوگا اس کا محترم؟ یہ ہے جس طرح آپ کو کہا جائے کہ اگر آپ کو ملیریا ہے تو آپ کونی کھائیں، کونی کھائیں، ملیریا دور ہو۔ اگر ملیریا ہے اس کا محترم اور ہم کونین پر کونین کھا رہے ہیں اور ملیریا دور نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کونین میں ملاوٹ یا ڈاکٹر کی تشخیص میں گڑبڑ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ملیریا ہو، کونین ہو اور دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے؟ صلاۃ کو قائم کر، صلاۃ کو قائم کرنا، اور صلاۃ کا قائم کرنا کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ کا کیا کام ہے؟ صلاۃ کی کیا پہچان ہے؟ صلاۃ کی یہ پہچان ہے کہ اگر الصلاۃ کی اقامت ہوگی، اقامت صلاۃ کا ایک فزیکل ٹیسٹ ہے، پہچان ہے، علامت ہے، وہ کیا ہے اس کا مطلب کہ الصلاۃ کی جو اقامت ہے وہ کیا کرے گی؟ تنہا، روک دیتی ہے، روک دیتی ہے۔ کس سے روکتی ہے اس کا مطلب؟ عن الفحشاء والمنکر، فحشاء والمنکر، فحشاء اور منکر کا ہمارے تراجم میں ترجمہ کیا ہے روک دیتی ہے بے حیائی کے کاموں سے، اور روک دیتی ہے۔ یہ بے حیائی ہوتی کیا ہے؟ بے حیائی کیا ہوتی ہے؟ بے حیائی کا معنی یہ زنا وغیرہ سے روک دیتی ہے۔ اور الحمدللہ ہم صلاۃ کر رہے ہیں تو ہم نے تو کبھی ایسی کوئی سیکسول پرورشن جو اس کا اظہار ہی نہیں کیا۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں رفقائے محترم قرآن سے کہ قرآن فحشا کسے قرار دیتا ہے اور ہم نے اس میں کتنی ڈنڈی ماری اور کتنا امت کے ساتھ ظلم ہو۔ کیا فرمایا؟ صلاۃ روکے گی، صلاۃ کی پہچان بتا دی، کس سے روکے گی؟ فحشاء اور منکر سے۔ اور دیکھو ذکر اللہ اکبر، تو یہ صلاۃ یہ تو ایک جزوی چیز ہے، اس سے ایک بڑا کل دائرہ ہو گیا ہے ذکر اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کا ذکر، اس کا قائم کرنا کل کی کل زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق ڈھال دے۔ اس میں اشارہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی طرف، اس میں اشارہ ہے ہدایت زکات، یعنی کل نظام کے لیے الصلاۃ کیا ہے؟ تو اس کی اوقات مخصوصہ میں حصل ہے اور کل زندگی پر اس کی اپلیکیشن ہے۔
اور آگے فرمایا استاد محترم واللہ یعلم ما تصنعون، اور اے ایمان والو واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے. کیا جانتے ہیں اللہ؟ ما تصنعون، تم صلاۃ کے ساتھ کیا اس میں تماشے کر رہے، صلاۃ کو کس مقام پر تم نے لا کر کھڑا کر دیے؟ پوجا پاٹ کے مقام پر. جس طرح وہ بت کے سامنے کھڑا ہو کر سمجھ گیا بت راضی ہو گیا، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ناراض ہو کر راضی کر رہے ہو. اللہ کے بندو یہ قیام الدین ہے، یہ رکوع کل ذات انسانی کو اللہ کے احکام کے سامنے بچھانا ہے کہ جس میں انسانی ذات کی حکمت ہے، کل احکام الہیہ کے سامنے سجدہ ہے کہ جس میں انسان کے لیے اعلیٰ ہونے کا پیغام. فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو تم نے الصلاۃ کے ساتھ کر رہے ہو یا اس کا سبسٹیٹیوٹ جو تم نے بنایا ہے، اللہ کو اس کا خوب ایک کیا گیا ہے. اس میں ہماری اورینٹیشن یا رخ غلط ہے. اس بادشاہ اور منتر کا بڑا گہرا تعلق معیشت کے ساتھ ہے، اکنامک سسٹم کے ساتھ ہے، بہت گہرا تعلق، اور کلام الہی نے اس کی وضاحت کی ہے. آئیے وہ وضاحت دیکھیں. سورہ البقرہ دو سو 68 268 آیت، سورہ البقرہ 55 صفحہ 55 صفحہ. شاد ربانی ہے 55 صفحہ. یہ آیت میں پچھلی بھی لے رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ایمان والوں کو کیا خطاب ہے رفتان ہوتے انفقوا من طیبات ما کسبتم. تو جب اللہ کو دینے کا مسئلہ آئے نا، اللہ مانگے، اللہ کا نظام مانگے، اللہ کے نظام کا دائی طلب کرے، تو کیا انفاق کرنا، کیا دینا؟ طیبات ما کسبتم، جو تمہارے گھروں میں، تمہارے ہاتھوں میں بہترین پسندیدہ چیزوں، ان پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے لیے دینا. طیبات ما کسبتم، اپنے کسب، اپنی جدوجہد، اپنی محنت کا طیب چیزا، طیب محنت دینا. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور زمین کی جو پیداوار ہے اس کا ایک حصہ اللہ کو دینا، اللہ کے نظام کو دینا. ہاں جی، سائل المساکین کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے دینا. اور اے ایمان والو کیا کرو؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کو دینے کا وقت آئے، مطالبہ آئے، تو اللہ کے لیے اس چیز کا قصد کرو جو تمہارے گھروں میں سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا، ناکارہ، جو کسی کام نہیں آ سکتا، جو کسی کام کاج کا نہیں ہے. جو بچے صحت مند، عقل بصیرت والے، وہ کیمبرج آکسفورڈ اسکول میں چلے جائیں، اور جو نابینا ہے اس کو بھی حافظ صاحب بنا دو، مول صاحب کے کھاتے میں ڈال دو. یعنی بہتر سے بہتر صلاحیتیں ابلیس کے لیے، اور جن کو دینا نہ چاہو، خبیث، ناکارہ، فرٹیلٹی جن میں نہیں قابو، ان کو اللہ کے لیے دینے کا قصد نہ کرنا کہ وہ تو انفاق کرو. اور آگے عجیب بات فرمائی، دیکھو ایسی چیزیں اللہ کو نہ دینا. کیا نہ دینا؟ لستم بآخذیہ الا ان تخفضوا فیہ،
کہ اگر کوئی تمہیں وہ دے تو تم کھلی آنکھوں سے ان کو نہ لو، لو تو آنکھیں بند کر کے لے۔ ایسی چیزیں اللہ کو نہ دو کہ اگر تمہیں وہ کوئی دے تو تمہاری غیرت اور عزت نفس برداشت نہ کرے۔ یہ کہ مجبور ہو اور مجبوری کی حالت میں آنکھیں بند کر لیں، اغماء اغمازہ ہے، آنکھیں بند کر لیں کہ لینا تو ہے، جبر ہے حالات کا، لیکن لیتے وقت آنکھیں بند کر لو۔ اللہ پاک ہمیں فرما رہے ہیں ایسی چیزوں کا اللہ کے لیے قصد نہ کرنا دینے کا کہ اگر وہ تمہیں لینی پڑے لستم بآخذی ہے، نہیں ہو تم لینے والے، الا ان تغمضوا فی، مگر اس وقت تم لے لو گے کہ جب تمہاری آنکھیں بند ہے، یعنی جبر سے، حالات کا جبر ہے، لینے پر مجبور ہو، مجبوراً لے لی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو جو تمہارے سامنے یہ سوال کر رہا ہے وہ کوئی عاجز نہیں ہے۔ بدل کے بھیج فقیروں کا ہم غالب، بدل کے بھیج فقیروں کا ہم غالب، تماشا اہل کرم دیکھ، تماشا اہل کرم دیکھتے۔ اللہ کے نام پر کسی دروازے پر کسی دائی کا جانا اور اس کا خالی ہاتھ لوٹانا یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔ فرمایا جو میرے نام پر تم سے مانگ رہا ہے وہ اس کو معمولی نہ سمجھو، اس کو وہ دو جو تمہارے پاس سب سے بہتر ہو، اور وہ چیزیں نہ دینا کہ جو لیتے وقت تم آنکھیں بند کرو، اور یقین رکھو ان اللہ غنی حمید، جو مانگ رہا ہے وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اور وہ ہر حال میں پریز وردی۔ کیا مانا؟ اس کا کام چلتا رہے گا، اس کے کاموں کے لیے تعریفیں ہوتی رہیں گی۔ ہم نہ ہوں گے تو میں خانہ چلانے والے اور ہوں گے، کیوں کہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے منصوبے پورے کر کے رہتا ہوں، اگرچہ کافر و مشرک کتنا ہی ناپسند کو نہ کرے۔ تو اس نور اسلام کو اقصائے عالم تک پہنچانا یہ اللہ کا منصوبہ ہے۔ یہ نور قرآن ہر وطن اور حضر میں پہنچنے والا ہے۔ کوئی خیمہ، کوئی وادی، کوئی گھر ایسا نہیں جہاں نور قرآن داخل ہونے والا نہ ہو، یہ تو اللہ کا منصوبہ ہے۔ سعادت مندی یہ ہے کہ اس میں ہاں اس کے کام آ جائے۔ غنی حمید، آگے دیکھیے جس کام کے لیے ہم یہاں آئے، فحشاء اور منکر، فحشاء کے مفہوم کو سمجھے۔ فرمایا الشیطان، اے لوگو یہ شیطان ہے، الشیطان یہ شیطان ہے۔ کون شیطان ہے رفقائے محترم؟ یعظکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جو تمہیں ڈراتا ہے کہ اگر اللہ کے نام پر دو گے تو محتاج ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بندو آج تک تم فقیر نہ ہوئے، اللہ کے نام پر جب تم نے دیا تو فقیر ہونے کا خطرہ، جب اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، غنی حمید کے نام پر دیا، اب شیطان پر آتا ہے مارے جاؤ گے، بھوک آ جائے گی، یعنی کل تک تو نہیں ڈرایا اس نے، اب تمہیں کیا کہتا ہے؟ یعظکم الفقر، ڈراتا ہے تمہیں فقر سے، فقیر ہو جاؤ گے اگر تم اللہ والوں کو دو گے۔ اور آگے دیکھیے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور کہتا ہے، حکم دیتا ہے تمہیں، کیا دیتا ہے؟ فحشاء کا۔ فحشاء کا ترجمہ مت کرو، ترجمے نے بہت اس معنی میں بگاڑ پیدا کیا ہے کہ ٹرمنالوجی کو، جس فن کی بھی ٹرمنالوجی ہو تو اس کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ریلوے کے یہاں ایکسپریس ہے، ایکسپریس کا ترجمہ کر لیں تو کیا وہ ایکسپریس کا مفہوم ادا ہوگا؟ ایکسپریس ایک اصطلاح ہے ریلوے والوں کی، اس کا مفہوم ریلوے والے بتائیں۔ اسی طرح الفحشاء کیا ہے؟ آگے دیکھیں، تعرف الاشیاء باضدادها، 75 31 32 میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ ظلمت کو
واضح کرنے کے لیے نور کا تصور ہے، نور کو واضح کرنے کے لیے ظلمت ہے، ایمان والوں کے مقابلے میں نفاق ہے، جنت کے مقابلے میں جہنم ہے، تاکہ بائی کنٹراسٹ پیراڈاکسیکلی عقائد مشکل ہوگا، محسوس اور نہیں ہوگا، ناظرین و سامعین کے سامنے آ جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دو چیزیں، فقر اور فحشا۔ اب آگے دیکھیں، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، یعنی ماقبل دو چیزیں تھیں، فقر اور فحشا۔ یہاں کیا فرمایا؟ مغفرۃ منہ وفضلا، مغفرت مقابلے میں ہے فقر کے، اور فضل کا مقابلہ فحشا۔ الفحشا ہی البخل، فحشا کیا ہے؟ بخل کو کہتے ہیں۔ ارض فحشا، ایسی زمین جو بیج کو دبا کر بیٹھ جائے، ایسا چکمال کا پتھر کہ جس سے کبھی نکلے وہ یعنی روشنی پھر وہ لائٹ نہ نکلے، تو فحشا فحشت الارض فحشا، زمین کا بیج کو دبانا۔ فحش المرء اذا بخل، آدمی کا فاحش ہونا کیا ہے؟ اس کا بخیل ہو جانا۔ اور یہ بخل کیا ہے محترم؟ ابھی ہم قرآن سے دیکھیں گے۔ فرمایا دو چیزیں ہیں، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر اور فحشا سے، اللہ تمہیں وعدہ فرماتے ہیں فقر کے مقابلے میں مغفرت، کہ اگر تم اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، اس کے مراکز کو قائم کرنے کے لیے مال دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پروٹیکشن عطا کرے گا، فقر سے محفوظ ہو جاؤ گے، فقر سے بدحالی سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا فضلا، وہ تو تمہیں بڑھوتری دے گا، گریس بڑھا کر دے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ اللہ بڑھا کر دے گا۔ اور آگے فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ اور وہ تمہاری نیتوں اور ارادوں کو اپنے علم سے جانتا ہے۔ اور آگے دیکھیے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یہ ہے خیر، یہ ہے حکمت، قرآنک فلاسفی، قرآنک وزڈم۔ کیا فرمایا؟ یؤتی الحکمۃ من یشاء، جو اللہ کے ہاں سے یہ حکمت دینا چاہے، اللہ کے ہاں حکمت کے خزانے کھلے۔ حکمت کا تعلق بھی حکومت کے ساتھ، معیشت کے ساتھ، انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ۔ اور جس نے یہ حکمت پائی اس نے اللہ کے ہاں سے خیر کثیر پائی، اور اس خیر کثیر پر جو چلیں گے کون ہوں گے؟ اولو الالباب۔ یعنی یہ جو رفتہ محترم فحشا اور منکر ہے، اس کا تعلق بھی معیشت کے ساتھ ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کی جو ضد ہے رفتہ محترم، وہ نظام ربا ہے۔ نظام ربا معیشت کے حرام ابواب میں سے ایک بات نہیں ہے۔ اگلے اتوار کو عرض کروں گا، نظام ربا وہ تمام نظام ہے معیشت جو انفرادی مفاد پرستی کی بنیاد پر قائم ہے، وہ تمام نظام ہے معیشت نظام ربا۔ نظام ربا معیشت کا کوئی ایک جز نہیں ہے کہ آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ قرآن اسے بغاوت قرار دیتا ہے ربا کو، اللہ اور رسول کے خلاف، اور جو بتائے نہیں کہ نظام ربا ہوتا کیا ہے، ہی نبی صدق خدا ہے، اللہ کی یہ شان نہیں۔ یہاں میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے معیشت اور صلاح کے حوالے سے ایک اساسی بیسک ریلیشن شپ ہے جسے قائم کیا۔ اب میں ایک اور حوالے سے دو ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت ہدایت کا فیصلہ فرمایا ابنائے آدم کے لیے، تو اس کے ساتھ ان کو بشارت سنائی۔ وہ بشارت کیا تھی رفتہ محترم؟
2:38 سورہ البقرہ آیت نمبر 38. یہ صفحہ ہوگا 9 میرا خیال ہے. ہاں 8 آیت نمبر 38. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اب ایسا ہوگا کہ تمہارے پاس پہنچتی رہے گی میری جانب سے ہدایت. اے ابنائے آدم، پہنچتی رہے گی تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت. اور آگے فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اور جو پیچھے چلیں گے میری ہدایت کے. کیا فرمایا رب محترم؟ پیچھے چلیں گے میری ہدایت. ہدایت الہیہ ایمان اور امت، اس کے پیچھے چلنے والے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو پیچھے چلیں گے میری ہدایت کے، ہدایت ربانیہ سے. آج کلام الہی، تو جو کلام الہی کے پیچھے چلیں گے پھر کیا ہوگا؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. نہ ان کے لیے خوف ہے اور نہ ان کے لیے حزن. نہ دشمن کا خوف، نہ موت کا خوف، نہ تندرستی کا خوف. کیوں؟ ان تمام خوفوں کو دور کرنے کے لیے تو انبیاء آئے. یہی تو خوف ہیں جو نئے آدم کو کھا رہے ہیں. انہی خوفوں سے تحفظ عطا کرنے کے لیے اللہ نے ہدایت عطا کی ہے. تو ہر خوف اور ہر حزن سے پاک کون؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو ہدایت ربانی کے پیچھے چلے. ہدایت ربانی کے پیچھے چلنے کا دعویٰ بھی ہو، اور دنیا جہان کے جن کو ہم کافر، مغلوب، ضال، ملعون کہتے ہیں، تو ان پہ اشارہ ابرو سے ہم وہ کچھ کریں کہ جس کی ہم سے توقع نہ ہو، تو اس سے بڑا خوف کیا ہو سکتا؟ ہدایت ربانی کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ایک لفظ میں اسے یوں سمجھیں، یہ آل عمران اگلی سورہ، یہ صفحہ ہے 83 صفحہ 83 138 آیت. ھذا بیان للناس. یہ قرآن کیا ہے رفقائے محترم؟ بیان للمؤمنین نہیں، صرف بیان للناس. جہاں انسان بستے ہیں رفقائے محترم، وہاں اس بیان کا پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ھذا، یہ قرآن ہیومینٹی آن دا ہول کے لیے اس کا پہنچانا لازم. اور آگے کیا فرمایا؟ ھدی وموعظۃ للمتقین. اور اہل تقویٰ، ان کے لیے تو منزل مراد تک انہیں پہنچانے والا، اور موعظہ ان کے شرف و مجد کا ضامن ضابطہ حیات. اور اہل تقویٰ آیت 139 وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے اہل تقویٰ، اہل ایمان، لا تَهِنُوا، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو. تَهِنُوا وہن سے ہے، وَأَوْهِنُوا کمزور، واماندہ، زمین پہ گرا ہوا، دوسروں کے سامنے جھکا ہوا. لا تَهِنُوا، کمزور، پامال، کنگال، کلاج، اپنے آپ کو مت گمان کرو. وَلَا تَحْزَنُوا، اس کو ملائیں 2:38 سے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فرمایا کمزور
وَمَاذَا مت لگانو اپنے آپ کو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور حزن مارے جائیں گے، فلاں لشکر آ جائے گا، اس طرح کے بھی غموں کو مستقبل کے حوالے سے ذہنوں سے نکال دو۔ آگے دیکھیے رکھتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ایمان والے انتم الْأَعْلَوْنَ، اس کائنات میں رکھتا ہے محترم رب العالی ہے۔ العالی کبریائی اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے بعد اس زمین پر اعلون اہل ایمان ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہو کیا ہو؟ اعلون۔ اللہ کی صفت ہے سب اسم ربک الاعلی، وہ رب اعلیٰ ہے، اور اس رب اعلیٰ کے فرما بردار بندہ مولا صفات جو ہوتے ہیں اعلون ہوتے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم اعلون ہو کر رہو گے، لیکن ایک شرط یہ ہے رفقا محترم، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو لیکن ایمان اللہ والا، نہ کہ میرے اور آپ کے رجسٹروں والا، میری اور آپ کی مردم شماری والا نہیں، یہ ایک دن شرط و جزا۔ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کے وعدے، ہمیں وعدوں پر بھی ایمان نہیں ہے، اللہ کے وعدوں میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم اعلون ہوگے، ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم مومن۔ یہاں پھر ڈنڈی ماری گئی، کیا کہا گیا؟ تیری مومن تو ہوں گے لیکن مرنے کے بعد باقی رہا دنیا کا مسئلہ تو وہ تو ہر دعا میں کہتے ہیں خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں۔ کیا کہا رفتار محترم؟ کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے، خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے گئے۔ محبوب کا کیا تعارف کروایا جا رہا ہے؟ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، مغلوب قوم کی تمام، ملعون قوم کی تمام علامات مان رہے، اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ ہیں بھی کون؟ تیرے محبوب کی امت میں سے، اپنے محبوب کو دیکھنا ہو تو ہمیں دیکھ۔ ایک کنتم مؤمنین، کیا ڈنڈی ماری؟ یعنی یہ اعلان ہونا تو قیامت میں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے رفتار محترم، دین اور مذہب میں یہی فرق۔ دین حیات دنیا اور حیات آخرہ کی سرفرازیاں عطا کرنے کا ضامن، اور دین جب محرک ہو کر مذہب بن جاتا ہے تو یہ تاریخیاں اور مرنے کے بعد، قبر کے بعد سرفرازی، اور قبر کے بعد کی سرفرازیاں رفتار محترم ہندو بھی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے نروان ملتا ہے، اور ایک کرسچن بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں وہ پیراڈائز جو گم ہو گئی تھی، گمگشتہ، میں اس میں داخل ہو جاتا ہوں۔ اور یہی حال ایک جوش کا، جو یہودی کا۔ قرآن نے کہا تھا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو حیات دنیا میں اندھا ہے حیات آخرہ میں اس سے بدتر۔ خیر یہ مستقل موضوع ہے رفتار محترم، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ منصوریت، یہ اعلان ہونا حیات دنیا میں بھی ہے اور حیات آخرہ میں تو ہو کر رہے۔ حیات دنیا کو اعلان اور منصور ہونے کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ضمانت عطا کی تھی، ہمارے مذہبی ذہن نے، شکست خوردہ ذہن نے ہمیں اس سے کوسوں دور کر دیا۔ میں دو حوالے اس عمر میں وقت کی مناسبت سے چاہتا تھا، وقت کام ہے تو اگلے اتوار کو اس پر تفصیل سے عرض کروں گا۔ پہلے تو دیکھیں رفتار محترم، یہ سورہ
المومن یہ 40ویں سورہ ہے. یہ صفحہ ہے 556. 566. لیکن یہ بحث پیچھے سے چلی آ رہی ہے اور ایک ضابطہ عطا کیا گیا رکن محترم. یہ اقام 50 اور 50 کا بھی حوالہ فالو. وہ کہیں گے اب پکارو، بلاؤ، دعائیں مانگو. اور آگے ایک عجیب بات آ رہی ہے رکن محترم، آیت نمبر 50 میں آ رہا ہے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. اور کافروں کی دعا تو ہمیشہ رائے گاہ جائے. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. نہیں ہے کافروں کی دعا مگر رائے گاہ. یعنی اہل کفر کی پہچان یہ ہے کہ ان کی دعا اللہ سے قبول نہیں ہوئی. اور آج آپ عالم اسلامی کی دعائیں سنیں، جبل الفاظ سے لے کر آج جمعے کے اجتماع میں کتنے شبوں سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں دوستان. کیا اللہ سننے نہیں، سمیع نہیں ہے، علیم نہیں ہے، مجیب الدعوات نہیں ہے؟ کیوں ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی؟ کیا کہاں ہم سے چوک ہو رہی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. وہ کافر ہیں کہ جن کی دعائیں ہمیشہ ضلال میں، رائے گاہ، بیکار مات. وہ اونٹوں کی ایک حرکت ہے. اور آگے فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا. کافروں کی دعاؤں کا تو یہ حال ہوتا ہے. اب ایمان والوں کی بات سنو. اِنَّا بلا شبہ ہم، کون؟ اللہ رب العزت. اور جہاں انا کے ذریعے بات کہی جائے رکن محترم، اللہ کا پورا جلال، شاہانہ انداز ہے، جلال شاہی. انا ہم اللہ قادر و قیوم اللہ. لننصرو انا کے اندر تاکید اور نانصرو کے لام پر تاکید اور نون نانصرو فعل مضارع. بلا شبہ ضرور ضرور ہم منصور کرتے ہیں، ہم منصور کریں گے. پھر مضارع ہے، ہم کرتے ہیں، ہم کریں گے. کن کو منصور کرتے ہیں؟ رسلانا، اپنے رسولوں کو. مولوی صاحب نے کہا واہ جی ٹھیک ہو گئی نا بات. اللہ رسولوں کو منصور کرتا ہے اور رسالت ختم ہو گئی، حضور خاتم النبیین ہیں. ٹھیک ہے بات، رسول تو اب آنے کے نہیں، نبوت ختم ہو گئی، لہذا یہ تو رسولوں کے ساتھ وعدہ تھا، آپ درمیان میں کہاں سے اٹک گئے؟ ہم نے کہا مولوی صاحب ابھی تو آیت کا آغاز ہے، آگے چلو. اس نے کہا سارا قرآن سے میں پڑھے، کتنے بھی رک جاؤ. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا. بلا شبہ ہم ضرور منصور کرتے ہیں، کریں گے. کن کو کرتے ہیں؟ کن کو؟ رسلنا، اپنے رسولوں کو. اور آگے دیکھیے وَالَّذِينَ آمَنُوا. اور ان کو بھی کر رہے ہیں اور کریں گے. کن کو؟ آمنوا، جو مومن ہوں گے. یوں نہیں پڑھا رکھتا ہے محترم. آمنوا من العجم، آمنوا من القرن الثانی والثالث، آمنوا من اصحاب الرسول. نہیں، آمنوا کو مطلق رکھا ہے. اور اہل علم کا ضابطہ ہے اللفظ اذا اطلق یراد به الفرد الکامل. جب مطلق رکھا جائے تو وہ لفظ اپنے کمال کے ساتھ، اپنی تمام حیثیت قضائی اور صفات کے ساتھ مطلوب ہوتا. آمنوا
قرآن میں آمن کے دو لازمی معنی ہیں. ایک معنی توحید، دعویٰ توحید کا کہ ایمان سے مراد توحید ہے. دلیل سورہ یوسف 12 سورہ آیت 106. آمن سے مراد دوسرا، آمن کے بعد دوسری بات کیا ہے؟ آمن سے مراد ایمان بالقرآن، دعویٰ. اور دلیل کیا ہے؟ سورہ محمد 47ویں سورہ آیت نمبر 2. کیا فرمایا؟ اہل توحید قرآن کے دستور حیات پر ایمان لانے والے ہم ان کو کیا کریں گے رفتہ محترم؟ رسولوں کی طرح منصور کریں گے. اب رہا یہ مسئلہ کہ ہم نے تو رسولوں سے آروں سے چروایا ہے رفتہ محترم. ہمارے یہاں رسول کہاں منصور ہوتے ہیں؟ آروں سے ہم چراتے ہیں. کہاں کہاں کی کہانیاں، تالمود کے قصے ہمارے ذہنوں میں بٹھائے ہیں. اللہ قادر اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. یہ بات میں لکھ چکا ہوں کہ میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب رہیں. درختوں کے تنوں میں ان کو آروں سے چراتے ہو. قرآن کہتا ہے وہ منصور اور غالب. اللہ قوت و غلبے والا. آپ کے رسولوں کو تنا جو دیتے کیا فرمایا؟ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. ایمان والوں کو ہم منصور کرتے. کہاں؟ ارے منصور تو ہوں گے مرنے کے بعد قبر میں. کیا قرآن کہہ رہا ہے اس کا محترم؟ فی الحیات الدنیا. دیکھیں یہ منصوریت کہاں ہے؟ فی الحیات الدنیا، قصہ زمین برسر زمین. کیا اس دنیا کا رب کوئی اور ہے اور آخرت کا رب ہے اللہ؟ کیا اس رب کو ہم نے رب الآخرہ بنا نہیں دیا؟ وہ رب دنیا نہیں ہے. للہ ہے عاقبۃ الامور ہے واسطے خدا نے پچھواڑا گھر. عاقبۃ الدار اگاڑی شیطان کے قبضے میں ہے اور پچھاڑی گھر کی کس کے لیے؟ اللہ کے. للہ عاقبۃ الدار ہے واسطے خدا نے پچھاڑی گھر کا پچھلا حصہ اللہ